بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیار ٹی وی نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ملک پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بحالی کے لیے، ملک میں کاروباری اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اور تعمیراتی شعبے میں جدت لانے کے لیے گراں قدر کام کیا۔ ملک بھر کے ریئلٹرز کے مسائل نہ صرف ارباب اختیار تک پہنچانے میں بلکہ ان کو حل کروانے میں بھی انہوں نے عملی جدوجہد اور عملی کاوشیں بروئے کار لائی، اور ان کی یہ جدوجہد آج تک بھی جاری ہے۔ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ صدارت کے لیے ایک باوقار اور مضبوط ترین امیدوار کے طور پہ میدان میں موجود ہیں۔ پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز کے صدر جناب عذرائے کرم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، سردار طاہر صاحب۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے گوناگوں مصروفیات سے، ہمیں پتہ ہے الیکشن کمپین جاری اور بڑا ٹف شیڈیول ہے آپ کا، اور آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن بظاہر تو ایک ٹریڈ یونین ہے، لیکن شہر اقتدار میں الیکشن کی بڑی گہما گہمی ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ ان الیکشن کی اہمیت کیا ہے، اور یہ گہما گہمی اس دفعہ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، میں مشکور ہوں آپ کا۔ دیکھیے، جو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن ہے، یہ ملک بھر کی سب سے پرانی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ 2016-17 کے بعد جب فرسٹ ٹائم یہ الیکشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد کی جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی تھی اس کی ایک ریپریزنٹیشن سامنے آئی، تو وہ سلسلہ جو سٹارٹ ہوا، پھر اس میں ٹیکسز 2016 میں آئے، اس کے بعد وہاں پہ بڑی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اس وقت کے صدر جناب چودھری رؤف صاحب نے بڑا ایکٹیو اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ملک بھر سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو یہاں پہ اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ 2018 میں جب میں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، سفرو کیا، تو اس کے بعد ہم نے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کام کا آغاز کیا کہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایز اے برانڈ متعارف کروایا جائے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے اس میں بہت کامیابی دی، اور جو ممبرشپ ہماری 1200 کے قریب تھی، اس وقت وہ آل ان آل کو 3200 کے قریب ہے، جس میں سے 2813 ایلیجیبل ووٹرز ہیں، تو اس کے اوپر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اور یہ اسلام آباد آئی سی ٹی لمٹس کی سب سے بڑی ایسوسی ایشنز میں سے اسلام آباد چیمبر، اور اس کے ساتھ یہ رجسٹرڈ ایسوسی ایشن ہے سب سے بڑی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ایریا بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں الحمدللہ پچھلے 4-6 سال کے اندر ریئل اسٹیٹ نے پاکستان میں بڑی ترقی کی ہے، تو اسی حوالے سے لوگوں نے اچھے خاصا آپ سمجھ لیں کہ ان کا لائف سٹائل بھی چینج ہوا ہے، تو اس کی برانڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب پہلے جو کوئی اس کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے امیدوار مشکل سے ملا کرتے تھے، تو الحمدللہ اس وقت ہم نے جو 8 کا ہمارا ایگزیکٹو باڈی ہوا کرتی تھی، اس کو ہم نے اپروو کروا کے 18 تک کیا ہے۔ اس کے باوجود ابھی بھی لوگ بہت ہی زیادہ ہمارے پاس اپلیکیشنز تھیں جن سے ہم نے اس دفعہ معذرت کی، اور ان کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کر سکے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برانڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، اس لیے بہت زیادہ رسپانس ہے لوگوں میں، ایریا بہت بڑا ہے، پھیلا ہوا ہے، ہر مرکز سے ہم نے نمائندگی لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ ووٹس اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے ایریاز ہیں، G11 میں 350 کے قریب ہمارا ووٹر ہے، اسی طرح B17 ہے، وہاں 350 کے لگ بھگ ووٹر ہیں ہمارا، G15، اور اسلام آباد کے اندر کے باقی مراکز آپ لے لیں، بلو ایریا کے کوئی 250 کے قریب ہمارے ہیں، گلبرگ ہے، غوری ٹاؤن ہے، اسی طرح باقی G9، G10، G11 اور F سیریز ساری۔ تو بہت ہی زیادہ لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے کام سے وابستہ ہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید ممبرشپ کی گنجائش موجود ہے، تو یہ 8 سے 10 ہزار لوگ ہیں جو اسلام آباد اور اس کی سراؤنڈنگ میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں، ان سب کو اس پلیٹ فارم کے اوپر رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ جیسے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے، اسی طرح یہ ایسوسی ایشن ہے ریئل اسٹیٹ کی واحد۔ یہاں پہ نہ تو کوئی بلڈرز کی ایسوسی ایشن ہے، نہ ڈیولپرز کی ایسوسی ایشن ہے، تو یہ ساری جو رسپانسبلٹی ہے وہ اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے پاس ہے کہ یہ
ان تمام لوگوں کی بھی نمائندگی کرے. جی اچھا، بڑا ایریا ہے، بڑی کمپین ہے، اور اس میں بظاہر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شہر اقتدار کے تمام ریئلٹرز اور سٹیک ہولڈرز سردار طاہر کی چھتری چلے جمع ہو چکے ہیں. تو آپ ماضی قریب میں بھی ابھی آپ کا ٹینیور ہے، صدر آپ رہے ہیں، تو کون سے آپ کے ایسے کارائے نمایاں ہیں جو کہ مستقبل میں بھی جن کی آپ کنٹینیوٹی چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے الحمدللہ اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، تو اس سے بہت زیادہ لوگ منسلک ہیں. تو یہاں پر ریئل اسٹیٹ کی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کروایا ہے، ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر منوایا ہے. یہاں پر ہم نے جو پراپرٹی مینول ہے، جس میں جہاں پر آپ پہلے سی ڈی اے میں جائیں تو وہاں آپ کو جو پراپرٹی انفارمیشن تھی وہ صرف مالک کو دی جاتی تھی. ہم چونکہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں، اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے ساتھ رجسٹرڈ، اور اسلام آباد میں ہمارے پاس لائسنس ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے جو رجسٹرڈ ہے، ہم نے پراپرٹی مینول میں سی ڈی اے کے چینجز کروا کے یہ منوایا ہے کہ جو پی آئی آر ہے، پراپرٹی انفارمیشن رپورٹ، وہ آپ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کا حق ہے کہ آپ اس کو دیں گے وہ ڈیل کرانے سے پہلے، تاکہ اس کے پاس انفارمیشن ہو کہ اس میں کوئی ڈیوز کا ایشو تو نہیں ہے، اس میں کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے. اور وہ ذمہ دار اسٹیٹ ایجنٹس جو کہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور ایز اے ڈی این ایف بی پی بھی کام کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بورڈ سے پراپرٹی مینول میں اپروولز کروا کے بڑی ساری چینجز کرائی ہیں. بی سی ایس کا این او سی تھا، وہ ہم نے اس کا بی سی ایس کا این او سی فیملی ٹرانسفر کے لیے ہم نے اس کو ایفیڈیوٹ کی شرط کے اوپر ٹرانسفر جو ہے وہ اب ہوتی ہے. اور پہلے جو این او سی کا پیریڈ 3 مہینے ہوا کرتا تھا بی سی ایس کا، اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کروا کے 1 سال کروایا ہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں رجسٹری کے کیسز تھے، وہ اگر رجسٹری کیسز میں اور ٹرانسفر سی ڈی اے ٹرانسفر میں اچھا خاصا مانیٹری طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ویلیو میں فرق ہوتا تھا، پراپرٹی کی ویلیو میں. وہ ہم نے لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے یہ بھی اپروول کروایا ہے بورڈ سے 28 اکتوبر کی بورڈ میٹنگ میں کہ آپ کنوینس ڈیڈ سرنڈر کر کے ٹرانسفر لیٹر کے اوپر بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو این ڈی سی کا پیریڈ ہے اس کو 4 دن کے اوپر بورڈ سے اپروول کروا کے پراپرٹی مینول میں شامل کروایا ہے، جو بی سی ایس 1 ہے ان کا اور بی سی ایس کا. اس کے علاوہ جو ہمارے متاثرین کے سیکٹرز ہیں 18 کے قریب وہ سیکٹرز ہیں، وہاں پر ٹرانسفر کے لیے وہ پہلے اس کا این او سی کا پیریڈ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، وہ ہم 28 دنوں تک وہ آ گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہماری کوشش ہے 10 سے 12 دن میں وہ ٹرانسفر وہ این ڈی سی ہو جائے کرے، تو وہ 10 سے 12 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے ریونیو کا این او سی پہلے ہوا کرتا تھا، وہ ہم نے ختم کروایا ہے. اب آپ لاسٹ پیڈ بل لے کے اگر آپ جائیں تو آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آپ کو وہ دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے. تو بہت ساری چینجز الحمدللہ اس حوالے سے آئی ہیں. ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں ہم نے ڈیلرز کو ایز اے اسٹیک ہولڈر رجسٹرڈ کروایا ہے، وہاں ان کی رجسٹریشن ہے، ممبرشپ کارڈ ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ہاؤسنگ کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں اسلام آباد پنڈی کے اندر جہاں ہماری ریئل اسٹیٹ بہت بڑی کمیونٹی کام کر رہی ہے. ان کی خوشی غمی اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے بھی اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن اپنا بہترین اور مثبت کردار ادا کر رہی ہے. تو اس ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اسی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے یہ اتنا بڑا بھی ہو گیا ہے. 3 ایم این اے کی کانسٹیچوئنسیز کے برابر یہ اس وقت الیکشن ہے جو 2022-24 کے لیے ہونے جا رہا ہے. رائٹ سر، موجودہ الیکشن کی اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو کوئی بڑا مضبوط مقابلہ آپ سے دکھائی نہیں دے رہا، اور آپ ماشاءاللہ مضبوط امیدوار دکھائی دے رہے ہیں. یہاں تک کہ سابق صدر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن جناب چودھری عبدالرؤوف صاحب نے بھی آپ کی حمایت کا باضابطہ اعلان کیا اور اتحاد و اتفاق کا ایک کھلا پیغام دیا. آپ چودھری صاحب کے اس طرز عمل کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کی حمایت کی ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی میں بہت شکر گزار ہوں چودھری عبدالرؤوف صاحب کا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دوست دے تو وہ
चौधरी रऊफ जैसा दोस्त है मुखलिस, और अगर कोई ओपोनेंट भी दे तो वो भी ज़र्फ़ वाला ओपोनेंट दे जैसे कि चौधरी रऊफ साहब थे। हमेशा हमारा बड़ा आपस में अदब का, एहतराम का, प्यार का और मोहब्बत का रिश्ता रहा। जब मैं इलेक्शन जीत के आया तो उसके बाद से उन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया। पाकिस्तान में ये कल्चर बिल्कुल नया है कि किसी को आप सपोर्ट करें, उसके जीतने के बाद उसको दिल से तस्लीम करें। उन्होंने दिल से तस्लीम किया और फिर मेरी 4 साल कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, इस कारकर्दगी का तसलसल रहना चाहिए। लिहाजा रियल एस्टेट कम्युनिटी की मजबूती के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर की बहाली के लिए वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हुए, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और उसके अलावा जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने उनकी ये हिम्मत और हौसला दिलाने की वजह से ही मैं दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आया। अदरवाइज़ मेरा इस दफ़ा प्लान नहीं था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, लेकिन लोगों ने ओवरवेलमिंग रिस्पांस भी दिया और इसके लिए तैयार भी किया और कहा कि मौजू कैंडिडेट आप हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें। तो इस वजह से मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ा। तो मैं उन तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया। राइट सर, थोड़ा सा मैं आपके तजर्बे से और आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार रहती है और आप लोग कभी एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और हमारी भी अखबारात आईना जहाँ देहात उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं। आप ये फरमाइए कि साबका गवर्नमेंट ने तो पैकेजेस और एमनेस्टी दी थी, क्या मौजूदा गवर्नमेंट भी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? और हमारे फोरम से आप क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट आपके साथ किस तरह का तावन करे कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री मज़ीद ग्रूम करे? देखिए जी, जो टैक्सेस हैं मैं समझता हूँ कि वो ट्रांजैक्शंस का डिविडेंड है कि अगर ट्रांजैक्शन होगी, प्रॉपर्टी का बायर आएगा, प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो ही आप टैक्सेस पे कर सकते हैं। लेकिन नारवा टैक्सेस जो हैं, ऐसे टैक्सेस जिनकी शरह बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से रियल एस्टेट में नया बायर बाय नहीं कर सकता। पुराना बायर को सेल, जो पुराना क्लाइंट है वो जब अपनी चीज़ मार्केट में सेलर सेल करने के लिए जाता है तो बायर नहीं मिलता अपनी ज़रूरत की वजह से, या नया बायर ख़रीदना चाहता है। तो ये जो टैक्सेस, नारवा टैक्सेस हैं, इसके ख़िलाफ़ हमने हमेशा आवाज़ उठाई और साबिक़ गवर्नमेंट में हमें उसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली। इस वक्त मुल्क चूँकि एक पॉलिटिकल भी टर्मोइल में है और इकनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तो लिहाजा हमारा जो बजट है वो IMF के प्रेशर में बना है और इस वक्त रियल एस्टेट को कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं दी गई, बल्कि टैक्सों की शरह को नाकाबिले कबूल हद तक बढ़ाया गया है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद हम इसके ख़िलाफ़ भी एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और फिर गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे। हमने इससे मुफ्ती इस्माइल साहब से भी हमने मुलाकात की थी, लेकिन उनके बाद फिर नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं। हम इंशाल्लाह ये समझदार आदमी, हम इनके साथ बैठ के इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, ये चलेगी तो 60 से 70 और इंडस्ट्रीज़ भी चलती हैं और ओवरऑल एक तरक्की और खुशहाली का दौर जो है वो हो सकता है और जॉब क्रिएशन हो सकती है, नए ब्रांड्स मुतारफ़ हो सकते हैं। ये सारा चीज़ मुमकिन है अगर रियल एस्टेट का काम चलेगा तो। जी सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, चूँकि आप मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, तो हमारी रहनुमाई फरमाइए कि रियल एस्टेट, जैसा कि आपने ख़ुद भी फरमाया कि किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जैसा कि UAE है और दीगर ममालिक के जिन्होंने रियल एस्टेट की फैसिलिटी दी तो उन ममालिक ने तरक्की की। तो शुनीद है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के लिए एक अलग से वजारत बना दी जाए जो कि इन मसाइल को देखे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है वो इतनी फ़ाल नहीं है। रियल एस्टेट के लिए कानून पिछली गवर्नमेंट में पास हुआ था, रेरा का, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का, वो चूँकि स्टेक होल्डर की मुशावरत से नहीं बना, लिहाजा उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और हम लोग उसको उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ और वो उस तरीके से एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो ये अगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के रेरा के ऊपर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा रेगुलेटर बड़ा ज़बरदस्त बन सकता है, जहाँ हमारा ग्रीवेंस भी सुना जाए, बाकी लोगों का भी सुना जाए और म्यूचुअली कुछ एक ऐसा कानून जो है उसमें अगर अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं, चूँकि रेरा का कानून तो पास हो चुका है, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो करनी पड़ती हैं वो अमेंडमेंट्स की जाए
اور اس کی وجہ سے پھر یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار نہ صرف ریگولیٹ ہو بلکہ ریئل اسٹیٹ میں جو کالا دھن یا اس گرے جو مارکیٹ ہے اس کا پیسہ جو فیٹف کی وجہ سے ہمارے اوپر جو کچھ سینکشنز لگنے کا ہمیں ڈر تھا، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اوور کم کیا جا سکتا ہے کہ اگر ریرا کا قانون جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو بنایا جائے اور پھر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے۔ جی، پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز کے صدر اور اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے امیدوار برائے صدر ملک کی معروف کاروباری شخصیت جناب سردار طاہر کے ایکسپرٹ اوپینین سے آپ مستفید ہو رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت شکریہ۔